آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کو کس طرح بہترین انداز میں گزارا جا سکتا ہے اور اس میں پیش آنے والی مشکلات و پریشانیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، روحانی عبادات کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی مشقت بھی ہے، کیونکہ اس میں سونے جاگنے سے لے کر کھانے پینے، کام کرنے، آرام کرنے تک کا تمام شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دراصل ہمیں رمضان کے مہینہ سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور آہستہ آہستہ اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنا لینا چاہیے، تاکہ اچانک روٹین تبدیل ہونے سے مشکلات سے بچا جا سکے۔ دوستو، اب چونکہ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس کو بہتر بنانے کے چند طریقے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رات گئے تک نماز تراویح کی ادائیگی اور پھر سحری کے لیے اٹھنے کے دوران چند ہی گھنٹے ہوتے ہیں، اس لیے نیند کا وقت کم ملتا ہے اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سر درد، بے آرامی، چڑچڑا پن جیسی شکایات عام ہو جاتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو تراویح کے بعد سحر تک جاگنے کو معمول بنا لیں اور اس وقت میں قرآن پاک اور دیگر علمی کتب کے مطالعہ کو معمول بنا لیں۔ اب رہی بات نیند کی، تو سحری کے بعد نماز کی ادائیگی کریں اور مناسب نیند لیں۔ اس کے بعد دن کے اوقات میں جب بھی موقع ملے تو سو جائیں، بے شک 10 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ اس سے آپ تازہ دم ہو جائیں گے اور طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی اور آپ اپنے تمام امور کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوستو، روزے کا ایک مقصد دوسروں کا احساس کرنا ہے۔ کشادہ دلی سے جتنا ہو سکے اپنے بہن بھائیوں اور ہمسایوں کی مدد کریں۔ غریبوں کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور عید کی تیاری کے لیے مدد کرنا بھی احسن عمل ہے۔ اگر مالی مدد نہ کر سکیں تو اپنے وقت کو بانٹیں۔ بیمار کی تیمارداری، بزرگوں کی محفل کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی افضل ہے۔ سحری کے وقت اور افطار سے قبل اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ مثبت گفتگو میں حصہ لیں، تاکہ ان میں رمضان کی قدر و اہمیت پیدا ہو۔ دوستو، طویل روزے میں بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن پیاس کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ ان دنوں میں پانی کا استعمال کرنے سے جسم میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے پھر مزید مسائل پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ لہٰذا افطار میں وافر پانی کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سحری میں بھی اس میں کمی نہ آنے دیں، لیکن پانی وقفے سے پیا جائے تو ہی فائدہ مند ہوگا۔ افطار کے وقت کھانا کھاتے یا افطار کے لیے دیگر لوازمات لیتے بھی یہی احتیاط لازمی ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد ایک دم سارا کچھ نہ کھایا جائے، بلکہ آہستہ آہستہ اور مناسب ترتیب سے کھائیں۔ افطار اور رات کے کھانے میں 2 گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا ایک اہم مقصد قرب الہی کا حصول ہے۔ اگر رات کے کسی پہر اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ اسے شہرگ سے قریب محسوس کیا جائے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھیں، کیونکہ اعتکاف تنہائی میں عبادت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں لیلۃ القدر کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس لیے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور تلاش کریں۔ ان راتوں میں تلاوت قرآن پاک کریں، نوافل ادا کریں اور دعائیں مانگیں۔ ان راتوں میں کی گئی عبادات آپ کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران جو بھی اچھی عادات سیکھیں، باقی سال اسے اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائیں۔ ایک تنظیم اور توازن قائم ہوگا اور آپ کی شخصیت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید دلچسپ معلوماتی اور حالات حاضرہ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔